بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم قرآن مجید کے خلاصے کا نواں حصہ کریں گے۔ اس میں ہم دو صورتیں پڑھیں گے، الانفال اور التوبہ۔ یہ صورتیں قرآن مجید کی 8ویں اور 9ویں صورتیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کے دوسرے گروپ کی آخری دو صورتیں، مدنی صورتیں۔ اس گروپ کے آغاز میں سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو بالخصوص اور مشرکین اور دوسرے گروہوں کو دعوت دی، توحید کی، قرآن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی۔ سورہ اعراف میں یہ دعوت آگے بڑھ کر انذار، خبردار کرنے کی شکل اختیار کر گئی۔ خبردار کس چیز سے؟ اس بات سے کہ اگر اس قوم نے کہ جس کو اللہ کا پیغام پیش کیا گیا وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر عذاب آ جائے گا، اس قیامت کے عذاب سے پہلے۔ سورہ الانفال اس عذاب کو اللہ کی طرف سے نافذ کرنے کے لیے تیاری کی سورہ ہے، اور سورہ توبہ اس عذاب کے بیان کی سورہ ہے۔ چنانچہ سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو تیار کر رہا ہے اس کے لیے کہ وہ اللہ کے عذاب کا ذریعہ بن جائیں، اس کے ہتھیار بن جائیں، ٹولز بن جائیں، جن سے کہ ان لوگوں پر، کفار پر اللہ کا عذاب نافذ ہو کہ جنہوں نے کہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کر، جان کر بھی انکار کیا اور اس پر اڑ گئے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس قابل بناؤ اور صحیح سچے مسلمان بنو کہ جس کے بعد اللہ تمہیں استعمال کرے اپنے مقصد، اپنے پروجیکٹ کے لیے۔ فرمایا یسألونک عن الانفال، یہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دو کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم سچے مومن ہو۔ مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل دہل جائیں، اور جب اس کی آیتیں ان کو سنائی جائیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کریں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں، جو نماز کا اہتمام کریں اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو بخشا ہے خرچ کریں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے اور مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 اور 8 میں غزوہ بدر کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی طرف سے عذاب کا پہلا کوڑا تھا، جس میں کہ قریش کے سردار مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یاد کرو جبکہ اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا، یعنی بدر کی لڑائی سے پہلے، کہ وہ تمہارا لقمہ بنے گا، اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارا لقمہ بنے، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ لیحق الحق، تاکہ مجرموں کے اپنے ارادوں کے باوجود وہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر کے اس کو نابود کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں یہ بات بتائی کہ یہ جو لوگ بدر کے موقع پر قتل ہوئے یہ مسلمانوں تم نے نہیں کیے۔ فرمایا فلم تقتلوہم، بس تم لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور جب تم نے ان پر خاک پھینکی ہے پیغمبر تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ اللہ اپنی شانیں دکھاتا ہے اور اپنی طرف سے اہل ایمان کے اس نے جوہر نمایاں کیے، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو اللہ کا غضب نازل ہوا ان لوگوں پر، یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا رویہ تھا۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین حیوان، جانور، الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔
یہ ان کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی ناراضی کا باعث بنے۔ اس کے بعد یہ فرمایا آیت نمبر 30 میں کہ کفار نے جو حرکتیں کی یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جو اب عذاب کی شکل میں ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور خیال کرو جب کہ کفار تمہارے بارے میں سازش کر رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، وہ سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا۔ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو اللہ کا منصوبہ ہے کہ جس میں اب یہ ان پر عذاب نازل کرے گا، یہ اصل میں کیا ہے؟ فرمایا لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ اللہ خبیث کو، ناپاک کو پاک طیب سے چھانٹ کر الگ کرے اور خبیث کو ایک دوسرے پر ڈھیر کرے، پھر اس کو جہنم میں چھونک دے۔ یہی لوگ نامراد ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آیت نمبر 60 میں یہ کہا کہ یہ جو اب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے اس کے لیے وہ مادی تیاری کریں۔ ظاہر تیاری کے بغیر جنگ اور اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، مسلمانوں ان کے لیے جس حد تک کر سکو فوج اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، جس سے اللہ کے اور تمہارے ان دشمنوں پر تمہاری ہیبت رہے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ یہ جو جنگ ہے اس میں تعداد کا معاملہ طے ہوگا اس بات سے کہ اہل ایمان کا ایمان، ان کا کردار، اللہ پر بھروسہ کتنا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 65 میں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو جہاد پر ابھارو۔ اگر تمہارے 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر بھاری ہوں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ بصیرت سے محروم ہیں۔ اب اللہ نے تمہاری ذمہ داری ہلکی کر دی اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، یعنی زیادہ لوگ آ گئے، مسلمان ہو گئے جو کمزور تھے، سو تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تمہارے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر بھاری ہوں گے، اور اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو اب مارکا برپا ہو گیا ہے اس میں اہل ایمان کا مرکز مدینہ منورہ ہے، اور سب لوگوں کو ہجرت کر کے وہاں آنا ہے، اور جو نہیں آئیں گے ان کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر نہیں ہے۔ فرمایا آیت نمبر 74 میں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ پکے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اس کے بعد اور ہجرت کریں اور تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، یہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رحمی رشتے والے اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بغیر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا کفار پر غضب ہے کہ جس کا اظہار ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 1 سے 28 تک مشرکین کا عذاب بیان ہو رہا ہے، 29 سے 35 تک اہل کتاب پر اللہ کا عذاب بیان ہو رہا ہے، اور منافقین کا عذاب 38 آیت سے 129 تک ہے۔ یہ 3 ہی کفار کے مختلف گروہ تھے جن کو کہ اپنے اپنے انجام تک پہنچایا گیا۔ سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے جیسا کہ میں نے گزارش کیا بغیر تسمیہ کے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ، ان مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ آگے چل کے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، سو جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو۔ یہ اب عذاب اپنی آخری شکل میں معلوم ہوتا ہے کہ نافذ ہو رہا ہے۔ ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک لگاؤ۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، تب ان کی جان چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر
14 میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ در حقیقت اللہ کا عذاب ہے۔ فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا، عذاب دے گا، ان کو رسوا کرے گا، تم کو ان پر غلبہ دے گا، اہل ایمان کے گروہ کے کلیجے کو ٹھنڈا کرے گا۔ اس کے بعد اہل کتاب یہود و نصارہ جنہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کی سزا کو بیان کیا آیت نمبر 29 میں۔ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان اہل کتاب سے جو نہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی سچا ایمان، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کی پیروی کرتے ہیں، جنگ کرو تاکہ وہ مغلوب ہو کر جزیہ ادا کریں اور ماتحت بن کر زندگی بسر کرنے پر راضی ہوں۔ اس کے بعد منافقین پر عذاب کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور اس کا بیان آیت نمبر 38 میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین میں ڈھہ پڑتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر قانع مطمئن ہو گئے ہو؟ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تو نہایت ہی حقیر ہے۔ یہ اصل میں وہ کشمکش کوشش تھی کہ جس میں اہل ایمان اور منافقین الگ الگ ہو رہے تھے۔ فرمایا اگر تم نہ اٹھو گے اللہ تنفرو تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لائے گا اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو بالکل رعایت نہ دیں۔ اب اللہ جو معاملات کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ منافق اہل ایمان سے الگ ہو جائیں۔ فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے اے پیغمبر، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی کہ وہ غزوہ تبوک میں نہ آئے، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ اللہ جو راست باز ہیں وہ بھی تم پر ظاہر ہو جاتے، یہاں تک کہ جو راست باز ہیں وہ بھی تم پر ظاہر ہو جاتے اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 55 میں یہ بتایا کہ منافقین پر اللہ کا عذاب جو آیا اس کی ایک شکل کیا تھی۔ فرمایا کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تو تم ان کے مال اور اولاد کو کچھ اہمیت نہ دو، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں عذاب کا ذریعہ بنے اور ان کی جانیں حالت کفر میں نکلیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ذر المنافقون، منافقین کو ڈر ہے کہ کہیں ان پر کوئی ایسی سورہ اتار دی جائے جو ان کو ان کے دلوں کے بھیدوں سے آگاہ کر دے۔ کہہ دو، مذاق اڑا لو، اللہ ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم ڈرتے رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 67 میں اور اس کے بعد آیت نمبر 71 میں الگ الگ منافقین اور اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے تاکہ وہ بالکل نمایاں ہو جائیں کہ کون سا گروہ کس کیٹیگری کا ہے۔ فرمایا المنافقون، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی چٹے کے بٹے ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا رکھا ہے تو اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا ہے، یہ منافق بڑے ہی بد عہد ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 میں اہل ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمومنون والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے نوازے گا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ سختی کرنے کے بارے میں آیت نمبر 73 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سخت بن جاؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 80 میں بیان کرتے ہیں کہ یہ منافقین وہ ہیں کہ جن کے حق میں
کوئی معافی قبول نہیں کی جائے گی. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے پیغمبر آپ ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت چاہو گے تو بھی اللہ ان کو بخشنے والا نہیں. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ بدعہدوں کو راہ یاب نہیں کرتا. آگے آیت نمبر 84 میں فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ أَحَدٍ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے پیغمبر نہ آپ ان میں سے کسی پر جو مرے کبھی جنازے کی نماز پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ بدعہدی کے حال میں مرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 میں یہ فرمایا کہ مومن اور منافق یہ بالکل الگ الگ ہیں. فرمایا کہ والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار میں سے جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں، اور پھر جن لوگوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی، ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور بڑی کامیابی یہی ہے. اگلی آیت میں فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں، اور مدینے والوں میں بھی منافق ہیں. یہ اپنے نفاق میں منج گئے ہیں، بہت مضبوط ہو گئے ہیں. تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. ہم انہیں 2 بار سزا دیں گے، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف دھکیلے جائیں گے. آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے کہ جو منافقین نے بنائی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسجد ضرار. فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے پیغمبر آپ اس میں کبھی نہ کھڑے ہوئیے. وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقوی پر پڑی ہے، حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو عزیز رکھتے ہیں، اور اللہ پاکیزگی کو عزیز رکھنے والوں ہی کو عزیز رکھتا ہے. یعنی مسجد قباء ہے کہ جو مطلوب ہے، جس میں کہ اچھے لوگ ہیں، اور یہ مسجد ضرار ہے کہ جو منافقین نے بنائی ہے اپنے برے مقاصد کے لیے. آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے اہل ایمان کو، اس میں اللہ کے اہل ایمان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جان و مال کے لیے ان کے لیے جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. وہ مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے. سو تم اس سودے پر جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے خوشی مناؤ، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 122 میں یہ بتایا کہ یہ اللہ کے ہاں سکیم ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے بعض لوگوں کو دین کے علم میں راسخ کر کے دوسرے لوگوں کو بھی تعلیم دے اور خبردار کرے. فرمایا کہ اور یہ تو نہ تھا کہ سبھی مسلمان اٹھتے، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت حاصل کرتے اور اپنے قوم کے لوگوں کو بھی آگاہ کرتے، جبکہ وہ ان کی طرف لوٹتے کہ وہ بھی احتیاط کرنے والے بنتے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے اور آپ کی شخصیت کی خوبی کو اس پس منظر میں کہ یہ منافقین اور کفار کتنے بد نصیب ہیں کہ ایسے پیغمبر اللہ نے ان کے لیے بھیجے اور انہوں نے ان کی قدر نہیں کی. فرمایا آیت نمبر 128 میں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ چکا ہے جس پر تمہارا ہلاکت میں پڑنا بہت شاق ہے، انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ تمہارے ایمان کا حریص اور اہل ایمان کے لیے سراپا شفقت اور رحمت ہے. بس اگر وہ روح گردانی کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ہدایت سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.